بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 کلاس۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 2 نعت پڑھیں گے۔ بچوں، نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے بے حد تعریف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ بچوں، ہم صفحہ نمبر 9 پہ نعت کی پڑھائی کریں گے نظمیہ انداز میں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے پوری دنیا کے حالات تھے۔ آپ لوگوں نے اسی طرح اس صفحے کی نظمی انداز میں پڑھائی کرنی ہے، اور جیسے میں نے اہم الفاظ کے معنی لکھے ہیں آپ لوگوں نے بھی اہم الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ جیسے اجالے کا معنی ہوتا ہے روشنی، حق کہتے ہیں سچ کو۔ نظم نعت کے شاعر کا نام بچوں خواجہ عابد نظامی ہے، جو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ زبانی سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور احکامات الہی کے ذریعے زمانے کو علم کی روشنی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ صفحہ نمبر 10 پہ بچوں ہمیں کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں اور ساتھ ان کے معنی دیے گئے ہیں جو ہم نے اچھی طرح سے پڑھنے ہیں۔ اب ہم کتاب کا صفحہ نمبر 11 کریں گے۔ صفحہ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے کالم الف کو ہم نے کالم بے سے ملا کر اشعار کو مکمل کرنا ہے۔ کالم الف کو پہلے اچھی طرح سے پڑھیں گے اور پھر کالم بے کو پڑھیں گے اور پھر ان کو آپس میں ملا کے اشعار مکمل کریں گے۔ جیسے گھٹا حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ اسی طرح آپ لوگوں نے کالم الف اور بے کو ملانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، نعت کے مطابق درست الفاظ کو چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ہمیں الفاظ لگائے گئے ہیں، ہم نے الفاظ کا صحیح چناؤ کر کے جو ہے اپنے اشعار کو یا لائنز کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، مدینے مکے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے تو مکے لکھیں گے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ ڈیش کلام یا مقام، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ مقام۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جو ہے وہ اپنی بک پہ مکمل کرنی ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ سوال جواب ہم اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم اپنی کاپیز پہ مارجن لائن لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، نعت۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب پر برائی چھائی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے لوگوں کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی؟ علم کی روشنی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ سوال نمبر 3 ہے ہوا جن پر نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہے ہوا جن پر نازل خدا کا کلام سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ سوال نمبر 4 ہے سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں؟ جواب ہے سب نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم کی روشنی دی۔ اب ہم صفحہ نمبر 12 کریں گے۔ صفحہ نمبر 12 پہ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ مل کر بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند
خوبیاں دی گئی ہیں، ان میں سے کون سی خوبیاں آپ میں موجود ہیں اور کون سی خوبیاں آپ اپنانا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ آپ نے یہ خوبیاں بچوں اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ میں کون سی خوبی موجود ہے اور کون سی خوبی آپ اپنانا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ پیراگراف جو ہے وہ گھر میں اچھی طرح سے سننا ہے۔ اچھی طرح سننے کے بعد آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھے گئے جن کے آپ لوگوں نے زبانی جوابات دینے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پہ سرگرمی نمبر 8 ہے، لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے اعداد کی لفظی گنتی لکھنی ہے۔ جیسے ہمیں لفظی گنتی دی گئی ہے، ہم نے وہ لفظی گنتی لکھنی ہے یہاں پہ اور میں سے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے 2 ریپک گنتی میں 2 لکھا گیا ہے، ہم نے 2 کو ڈھونڈنا ہے، جیسے دال اور واو، ہم نے ان کو سرکل کرنا ہے اور لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رومن کاؤنٹنگ میں 4 لکھا گیا ہے، 4 ہم نے 4 کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 4 کے ہمارے پاس توڑ کیا ہیں، ان کو ہم سرکل کریں گے اور اوپر اپنا ورڈ 4 لکھ دیں گے۔ جیسے چ الف رے، تو یہ ہو گیا 4، تو ہم نے اوپر لکھ دینا 4۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی ایکٹیویٹی جو ہے اپنی بک پہ حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قواعد سیکھے ہیں۔ 8 پہ ہمارے پاس ہے، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے جن کے نیچے انہوں نے ہمیں لائن لگا لی ہے، اس لائن کے مطابق ہم نے اس کے متضاد لکھ کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے۔ شاگرد کا متضاد ہوتا ہے استاد۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو لفظ دیا ہے اس کا الٹ لکھنا ہے، شاگرد کا آ جائے گا استاد۔ اسی طرح نمبر 2 پہ اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسلام میں کسی گورے کو کالے، گورے کا متضاد ہوتا ہے کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسی طرح باقی آپ لوگوں نے اپنی کتاب پہ لکھنی ہے متضاد۔ صفحہ نمبر 14 پہ جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کے جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں واحد دیے گئے ہیں، ہم نے انہی واحد سے جمع بنا کر خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ جیسے تار پر ڈیش بیٹھے تھے طوطا، تو تار پر طوطے جمع آئے گی، بیٹھے تھے تو ہم طوطے لکھیں گے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس سارا کو سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے تحفہ، تو تحفہ کی جو جمع ہوتی ہے تحفے ہوتی ہے، تو سارا کو سالگرہ پر بہت سے تحفے ملے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی خالی جگہ حل کرنی ہے۔ پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں۔ ہمارے پاس دیے ہوئے الفاظ دیے گئے ہیں، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ ختم النبیین کے بارے میں 7 جملے آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ جیسے مکہ مکرمہ ہے، والد اور والدہ کا نام، غار حرا، رحمت العالمین، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید، مسجد نبوی۔ ان الفاظ کی مدد سے آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 7 جملے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے آؤ کریں بات، لائبریری یا دیگر ذرائع ابلاغ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی نعت پڑھیں اور درست تلفظ لے اور آہنگ کے ساتھ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ یہاں پہ بچوں ہمارا نعت سبق ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے نعت سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی املا کی بھی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔